من صلب ابراہیم وزرع اسماعیل، آمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں اسماعیل اور ابراہیم کے شجروں میں شامل کیا. یہاں سے بات شروع. تو کہا تمہارے لیے کافی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، نہیں تو اس کی نعت، اس کی ہم ایگزسٹ ہی نہیں کریں، اس لیے کہ وہ کسی کی سمجھ ہی میں نہیں آتی، وہ کسی کی سمجھ ہی میں نہیں آتی. توجہ فرما رہے ہیں آپ. پرندے بہت اچھے، بڑے خوبصورت پرندے، کیا پرندے اللہ نے بنائے. یہ پرندے تو عیسیٰ بھی بنا لیتا. ہائے 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 ہائے. تھوڑے سے لوگ بولتی ہیں عیسیٰ کے تذکرے اور اللہ کی دی ہوئی ہے اور موسیٰ پر سب کو یقین ہے. جب عیسیٰ کی ہر صفت اللہ کی دی ہوئی ہے اور ہر کسی کو عیسیٰ پر یقین ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی عین اللہ ہے، جم اللہ ہے، عظم اللہ ہے، لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، تو یہ سب بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو اب یقین کرو علی پر. غلو کی حدود ہیں اور غالی کو کبھی آل محمد نے پسند نہیں کیا کہ اللہ بنا دیا جائے اور نہ معلوم کیا کیا بنا دیا. کہا کہ اس سے ہٹ کے جو چاہو، من استطعتم ما شئتم، یا تمہاری استطاعت ہے جو تم چاہو ہمیں کہتے چلے جاؤ. اللہ نہ کہنا اور اپنے جیسا بھی نہ کہنا، اپنے جیسا بھی نہ کہنا. صرف ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا اپنا ذاتی ہے، کسی نے اللہ کو نہیں دیا. اللہ کے پاس جتنے صفات ہیں وہ اس کے ذاتی ہے، اور آل محمد کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں. یہ ہونا چاہیے اپنی طرف کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا. اللہ کے پاس جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور اللہ کو اسی لیے خدا کہا جاتا ہے. لفظ خدا کے دشمن ہو گئے، یہ کچھ نہیں ہوا تو لفظ خدا کے دشمن ہو گئے. کہا بھائی یہ خدا کیا ہے، خدا کیا ہے؟ یہ تو فارسی زبان کا لفظ ایرانی لے کے آ گئے. خدا حافظ نہ کہا کرو، اللہ حافظ کہا کرو. تو خدا کیوں نہ کہا کرو؟ حالانکہ لفظ خدا میں ایک بہت بڑی صفت چھپی ہوئی ہے. اللہ کی بہت بڑی صفت چھپی ہوئی ہے خدا میں. خدا خود آیت، عربی میں ہے، وہ فارسی میں ہے خود آیت. خود آیت کو خدا کہتے ہیں. خود آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جس کو کسی نے خلق نہیں، جو خود ہے، جو خود ہے. کتنی بڑی صفت چھپی ہوئی. یہ اللہیوں نے عجیب عجیب کام کیے، تو عجیب عجیب کام، یعنی قدم قدم پہ شرک ہو جاتا ہے، بار بار شرک ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ کسی بندے کے صفات بیان کر دیے جائیں تو آپ کہیں کہ وہ اللہ نظر آ رہا ہے. ابھی خیر الاول میں عرض کروں گا کہ کیا ہے کائنات کی وسعت ہے. اگر موقع ہوا تو آپ وہاں تشریف لائیے گا، لیکن یقیناً آپ کو جلوس لے کے جانا ہے تو آپ اپنے روٹ پر جائیے گا. توجہ ہے آپ کی. تو کون سمجھے اللہ کو؟ وہ سمجھے کہ جس نے اللہ کو اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھا، اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھا، اور جب دیکھا تو پھر حق سجدہ ادا کی، حق سجدہ ادا کی. اور دیکھیے یہ پورے خاندان اہل بیت، خاندان عصمت کی فکر کو حسین ابن علی نے عصر عاشور کو لکھوا دیا. کائنات کے آخری دم تک لکھنے والے مورخین کو لکھوا دیا کہ حسین نے کہہ دیا کہ پروردگار اللہ اکبر، ترکت الخلق اللہ اکبر. اب یہ کون اس فکر تک پہنچے گا جہاں حسین ابن علی لے کر آ رہے. ترکت الخلق ترن فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک. کر دوں جملہ ترجمہ. ترکت الخلق ترن فی ہواک، پروردگار میں نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. تو کہتے حسین کا جملہ پیش کر. ترکت الخلق ترن فی ہواک، پروردگار میں نے پوری دنیا کو، ساری مخلوق کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. کس لیے؟ تیری محبت میں. ہائے ہائے ہائے. اور خدا کی قسم اب یہ جملہ ہے
ہے جو سوائے حسین کے کوئی کہہ نہیں سکتا، سوائے حسین کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. پھر کہہ رہا ہوں سوائے حسین کے، پھر کہہ رہا ہوں سوائے حسین کے. یہ جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ عصر عاشور خنجر قریب ہے، ظالم کے ہاتھ میں خنجر اور سر جھک رہا ہے حسین کا، اور سر جھکتے جھکتے حسین کہہ رہے ترکت الخلق طرا فی ہوا وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. پروردگار میں نے پوری مخلوق کو چھوڑ دیا ہے، میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے تیری محبت میں. حسین راز و نیاز کر رہے پروردگار میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے تیری محبت میں. پروردگار میں اپنے بچوں کو یتیم بنانے جا رہا ہوں صرف اس لیے کہ تجھے دیکھ لوں. یہ جملہ گھر جا کے سوچنا، چادر زہرا کا واسطہ، اس جملے کو گھر جا کے سوچنا ضرور. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. پروردگار میں بچوں کو یتیم کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میرے بچے یتیم ہو جائیں، مجھے ایسی کوئی پرواہ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں تجھے دیکھ لوں، تیرا مشاہدہ کر لوں، تجھ سے ملاقات ہو جائے، تیرے لقاء کی منزل پر آ جائے. حسین نے پورے مکتب عصمت کی ترجمانی کر دی کہ میرے بابا بھی یہی چاہتے تھے. میرے بابا کو معلوم تھا کہ اب جو میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں زینب و ام کلثوم یتیم ہو جائیں گے، حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ مولا علی زینب و ام کلثوم بڑے سن کے، حسن و حسین بھی سن دراز ہے، لیکن مولا علی آپ کے گھر میں ایک 5 برس کی بچی بھی ہے. عباس کی سگی بہن خدیجہ بنت علی 5 برس کی ہے. مولا علی یہ بچی جو ہے نا یہ بہت چھوٹی ہے، یہ آپ کے سینے پر سوتی ہے، یہ آپ میں پڑھ رہا ہوں آپ سن میں، اور یہی مصائب ہے میرے عزیزو. یہیں سے آپ کو جلوس لے کے جانا ہے اور شبیہ تابوت برآمد ہو جائے گی. بس 2 جملے سن لیں کہ میں کہوں گا کہ مولا علی ایک بیٹی بھی تو ہے نا مسجد کوفہ کے سرد دروازے کے بالکل سامنے آج بھی مرقد ہے اس چھوٹی سی بچی کا. خدیجہ بنت علی چھوٹی سی قبر ہے، 5 برس کی بچی ہے. میں کہوں گا مولا علی ایک 5 برس کی بچی بھی تو یتیم ہونے والی ہے نا، عباس کی سگی بہن بھی تو یتیم ہونے والی ہے نا. اے مولا علی اس کا خیال کون رکھے گا، اس کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا؟ علی یہی کہیں گے مجھے اطمینان ہے کہ عباس جیسا بھائی اس کے سر پر موجود ہے. ولایت میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کو سب محبت. علی جملہ ہے کہ آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو، بس ہائے کہہ دیا کرو. یہ ہائے جو ہے نا یہ دستک ہے، دستک. جیسے ہی دل کا دروازہ کھلتا ہے خود بخود آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. ہائے کہتے جاؤ، وہی جملے پڑھنے تو رہ گئے. علی کے سر پر زخم لگا، علی کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. حضرت مصطفیٰ نے سہارا دیا، نماز تمام کروائی. حضرت نے اپنے بابا کا سر لیا، اپنے زانوں پہ رکھ دیا. آپ کو مطلب یاد نہیں آیا؟ حضرت نے بابا کا سر اپنے زانوں پہ رکھ دیا. عجیب بات ہے کہ جیسے ہی کربلا میں کوئی شہید ہوتا تھا حسین پہنچتے تھے اور شہید ہونے والے کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیتے تھے اور آخری بار اس کے ماتھے کو چوما کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لاشا مقتل میں رکھ دیتے تھے. جب حسین لاش عباس پر پہنچے نا تو حسین نے ویسے ہی جیسے سب کا سر اٹھاتے تھے عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے واپس زمین پہ رکھ دیا. پھر حسین نے سر عباس اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے واپس زمین پہ رکھ دیا. حسین نے کہا بھائی عباس اپنا سر ہمارے زانوں پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ عباس نے کراہتے ہوئے کہا آقا صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ ہر شہید کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، میرا ادب یہ کہتا ہے کہ میں اپنا سر زمین پہ رکھ دوں، اس لیے کہ کچھ دیر بعد آپ کا سر بھی کاٹا جائے گا. آپ کا سر کس کے زانوں پر؟ اللہ حضرت مصطفیٰ نے سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، بابا کے ماتھے کو دبا رہے ہیں، زخم کو دبا رہے ہیں. بابا کے سر پر پٹی باندھ دی گئی. علی کو گریر میں ڈال کے گھر میں لے آئے. جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچے علی نے کہا رک جاؤ، میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں چادر کے اندر لیٹ کر نہیں جاؤں گا، میں کھڑے ہو کے اپنے قدموں سے چلتا ہوا جاؤں گا. علی سے چلا نہیں جا رہا تھا، اتنی نہ کہا کتنا خون بہ چکا تھا ان چند لمحوں میں کہ علی سے چلا نہیں جا رہا. ایک بار حسن مصطفیٰ نے کہا بابا یہ سب آپ کے قوت بازو ہیں، ہم سب آپ کے بازو ہیں، بابا ایسے ہی چلیے، بابا اسی طرح چلیے. کہا نہیں، میں اپنے بازوؤں سے اپنے قدموں سے
چلتا ہوا جاؤں گا. ایک بار علی لرزتے قدموں سے کھڑے ہو گئے. ایک طرف سے حسن مصطفیٰ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, ایک طرف سے حسین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. علی جا رہے تھے, علی کے قدم زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے تھے. ایک بار پوچھا گیا, بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا مجھے زینب کا خیال ہے کہ زینب کے دل پر کیا گزری تھی کہ میں جب گیا تھا تو اپنے قدموں سے, اور جب زینب ایسے دیکھے گی. آپ کے سر پر تو ایک زخم لگا ہے اور آپ زینب کا خیال کر رہے ہیں کہ اس حالت میں مجھے دیکھے گی تو زینب پر کیا گزرے گی. ارے عشر عاشور کربلا, حسین کی آخری رخصت, جیسے ہی حسین خیمے میں داخل ہوئے, بہن نے منہ پیٹ لیا, سر سے پاؤں تک تیر, سر سے پاؤں تک حسین کے جسم پر تیر کا رستہ تھے. اور یہ علی کی آخری رات, یہ علی کی آخری سواری گھر میں آ گئے, لیکن بستر کا ملا کیا ہے. آپ کے جو ساتھ سے بس یہ آپ کی زندگی تقدیر ہے, تابوت برآمد ہو جائے, یہی آپ کی ساتھ. سب چاہتے تھے کہ علی